السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی، اور کائنڈلی لاہور ٹی وی کو اس لیے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر اس واسطے کیا کریں کہ میں ہمیشہ آپ کو مختلف پرسپیکٹو بتاتا ہوں۔ یعنی ایک چیز تو ہمارے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ نیوز پر تبصرے کرنا، نیوز بتانی، وہ تو نیوز چینلز بھی بتا دیتے ہیں، اور ہمارے بیشتر اینکرز آپ کو دیتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کر دیا، آج یہ آ گئی خبر، عدالتوں نے یہ کر دیا، جنرلز نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، وہ یہ کر دیا اور وہ کر دیا سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایک انفارمیشن ہے جو کبھی نالج میں نہیں بدلتی، اور انفارمیشن کوئی غلط بھی دے سکتا ہے۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب میں، مجھ میں، آپ میں، دیکھنے والوں میں نالج شیئرنگ ہو، اور انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے، جس کی ہمارے کورسز بھی اس طرح کے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کو نکالا گیا۔ انگریزوں نے جب کورسز بنائے تھے تو یہ سوچ کے بنائے تھے یہاں پہ سب کانٹیننٹ ہندوستان، پاکستان کے رہنے والوں کے لیے، ہندوؤں مسلمانوں کے لیے، کہ ان کے اندر جو ہے وہ تجزیاتی سوچ نہ پیدا ہو، جس سے وہ چیزوں کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر تجزیہ کر کے صحیح نتیجہ اخذ نہ کریں، صحیح بات پر نہ پہنچ پائیں۔ تو اس لیے بیشتر ہمارا جو ارد گرد چل رہا ہوتا ہے، یہ نالج انفارمیشن جو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ سوائے ہمیں کنفیوز رکھنے کے کلیئرٹی نہیں دیتی۔ آج خبر کچھ ہے، آج ہم نے کہا جی عمران خان نے یہ کر دیا، دوسری دفعہ کہہ دیا امپورٹڈ حکومت نے یہ کر دیا، تیسری دفعہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ، کنفیوز ہی ہوتا رہتا ہے بندہ۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا تجزیہ کریں کہ ہم صحیح نتائج اخذ کر سکیں اور صحیح بات کی معاملے کی تہہ تک پہنچے۔ آج بڑا ایک اہم ہے آپ کو معاملہ۔ اچھا، کچھ باتیں آپ میرا اشارہ بھی سمجھ جایا کریں، کچھ باتیں کھل کے کی نہیں جا سکتی، حالات اس طرح کے ہیں کہ پھر وہ جو ہماری بات کی مخالف جو قوتیں ہوتی ہیں، جو یہ چاہ یہ رہی ہوتی ہیں کہ سچائی سامنے نہ آئے، پھر ان کو وہ تھریٹ محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ میرے جیسے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سنب کرنے پہ آ جاتے ہیں اور زبان بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بڑی محتاط طریقے سے، لیکن میری جو نیت ہوتی ہے، میں کسی یعنی کہ کوئی مذہب ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو، میں نے انسانوں کی بہتری کی بات کرنی ہے، اور جو بھی بے انصافی پر مبنی واقعات ہوں گے وہ آپ کو کھول کے رکھوں گا۔ جو قوتیں انسان دشمن ہیں، جو انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتی ہیں، جو قوتیں، جو گروہ، جو بڑی بڑی جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی طاقتیں جو ہیں، وہ ان کو میں نے آشکار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مقصد ہوتا ہے کہ ایک بڑی انسانی جو ہے وہ خدمت اور انسانی سلامتی کی بات کی جائے۔ آج جو بات ہے نا، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ عمران خان نے کیا چھکا لگایا ہے؟ عمران خان کے پاس اس وقت سب سے بڑا کارڈ کون سا ہے؟ عمران خان کی سب سے بڑی سٹرنتھ کیا ہے؟ وہ سٹرنتھ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ عوامی مقبولیت ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کی جو عوام ہے، اس کی اکثریت 90%، 80% آبادی جو ہے وہ عمران خان کو نہ صرف پسند کر رہی ہے، بلکہ وہ اسے امید کا آخری چراغ اور آخری سہارا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان جب حکومت میں آنے سے پہلے تھے تو انہوں نے 2-3 بڑے بڑے نعرے لگائے تھے کہ ایک تو یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں ملک کو اس طرح ترقی دوں گا۔ لیکن جب وہ حکومت میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو اتنی بڑی قدغنیں اور اتنی بندشیں اور اتنی زنجیریں ہیں، یہ تو میں وزیر اعظم بننا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کر تو کچھ اور کوئی رہا ہوتا ہے، اختیار تو کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب منہ سے بول چکے ہیں۔ انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ مجھے با اختیار وزیر اعظم میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان جب سے بنا ہے کم و بیش ہر پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ میں با اختیار پرائم منسٹر نہیں رہا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کی حیثیت تو ایک سینئر موسٹ، ایک بہت بڑے کلرک کی سی ہو کے رہ گئی ہے کہ جو اپنی مرضی سے بڑے فیصلے نہیں لے سکتا، صرف اس کا تبادلہ ادھر کر چھوٹی موٹی۔ اب اس میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم کسی اور مقصد کے تحت آتے رہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، اپنے اقتدار کے مزے لوٹنے ہیں، پیسہ بنانا ہے، یہ جا وہ جا،
ان کے لیے تو پھر وہ کھیل جو ہے نا وہ اپنا آسان ہو جاتا ہے کہ پیسے بنائیں، اس کو وہاں اٹھا کے لگایا، کسی کو سفیر لگایا، کسی کو وزیر لگایا، لوگوں کو خوش کیا، یہ جا وہ جا۔ لیکن جو ملک کی ترقی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی عظمت، پاکستان کی مضبوطی کا جو سوچتا ہے، مشکلات اس کو آتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں پھانسی پہ چڑھایا گیا؟ کہ وہ پاکستان کو ایک بہترین نظریاتی بنیادوں پر استوار کر رہا تھا، وہ پاکستان کو سرمایہ دارانہ نظام کے چنگل سے چھڑا رہا تھا، وہ پاکستان کو یہ IMF، ورلڈ بینک، یہ قرضے، یہ کھیل جتنا بڑا کھیل ہے، یہ جتنی بڑی یہ خوفناک شطرنج ہے، وہ اس سے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ فوج کے ذریعے، ہمارے فوجی جرنیل کے ذریعے اس کو عوامی مقبول ترین لیڈر جو پاکستان کو صحیح راستے پر گامزن کر چکا تھا، جو ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ چکا تھا، اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور کہاں سے بنوایا؟ ہماری فوج سے۔ اب یہ ان کے دو طرح کے یہ نشانے ہوتے ہیں۔ ادھر ہماری فوج کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ISI کو مضبوط کریں، جنرل ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ ہماری مدد کریں افغان وار میں۔ پھر ایٹمی ضیاء الحق صاحب نے اس میں کیا کیا؟ جو سب سے اہم کام، وہ یہ ظلم کر کے بھی ذوالفقار علی بھٹو والا، اور عوام کو نظام مصطفیٰ کا دھوکہ فریب دے کر بھی، اور پاکستان میں اور بہت ساری بودریشنز جو اسی دور میں ہیروئن فروشی ہوئی اور بڑے کام خراب ہوئے، پھر ہماری پوری کی پوری فوج کو، عوام کو ادھر جھونک دیا گیا افغان وار میں۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو ایک کام ضیاء الحق نے کیا، وہ یہ کیا کہ انہی کے ہاتھوں سے پاکستان ایٹامک پروگرام کو بلڈ کر دیا، انہی کی وجہ سے وہ رعایتیں حاصل کر لیں۔ CIA کو سنب کر دیا گیا کہ امریکہ نے CIA کے ڈائریکٹر کو روکا۔ جب کینیڈا میں انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ایک بڑے ایسوسیٹ کو وہاں پہ پکڑ لیا کہ جو یورینیم کی خرید و فروخت اور اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہا تھا، تو پھر CIA کو امریکن جو ہے وہ اتھارٹیز کی جو ہے وہ ہدایت گئی کہ ہمارا پاکستان اس وقت سب سے اہم اور سینسٹیو الائی ہے، روس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ضیاء الحق صاحب یہ کام کر گئے۔ اب عمران خان کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں، عمران خان وہ لیڈر ہے جو اندر سے تو یہ سوچ کے آیا کہ میں نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، لیکن جب اقتدار میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں سب سے بڑا میرے اوپر جو چنگل ہے وہ قرضوں کا ہے، IMF کا ہے۔ 1 سال ریزسٹ کیا ہے اس نے IMF کو، اور پھر اندر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو وہاں پہ اس وقت باتیں آئیں کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ قرضے لینے پڑیں گے، ہم اس کے بغیر ملک بچ نہیں سکتا۔ پھر اسد عمر کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لایا گیا۔ پھر جو ہے وہ جو عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے حوالے کر دیا جائے، تو اس کے ریزسٹ کرنے کی وجہ سے پھر بھی وہ آٹونومس باڈی بن کے رہ گیا۔ بینک ہمارا ہے لیکن وہ خود مختار ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سارے حوالے دیتے ہیں، جی ہم قرضے نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، خود مختار ہونا چاہیے، بینکوں کے حوالے ہوگا تو حکومتیں یوٹیلائز کرتی ہیں، یعنی بینک کے اگر ملک کے حوالے، تو یہ دلیلیں بعد کی ویڈیوز کی ہیں۔ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان جو ہے اس کو نمبر 1 IMF کی طرف لے کے جایا گیا، اس نے 1 سال ریزسٹ کیا، نیگوسیشن بھی کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کو مجبور کر دیا گیا۔ دوسرا، جب اس نے پاکستان، اب اس نے سوچا کہ میں ان قرضے کیسے اتاریں، پاکستان کی عوام کو کیسے ہم سہولت دیں، تو پھر وہ چائنا اور رشیا کی طرف گیا، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اس دوران بہت ساری باتیں ہیں جن میں بار بار عمران خان کو یہ اپنی مجبوری کا اور اپنے اختیارات کے محدود ہونے کا احساس ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے کئی دفعہ کسی وزیر کو نہیں رکھ سکتا، کئی دفعہ اس کو ہٹایا گیا تو کئی دفعہ اس کو لگایا گیا، جیسے بزدار کو ہٹانے کے لیے اور اس کی جگہ علیم خان کو لانے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالا گیا اور وہاں سے رفٹ پیدا ہو گئی۔ جس طرح جنرل فیض کو ابھی ISI کا چیف رکھنے پر جو اس کی وزیر اعظم کی خواہش تھی، وہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یہ اس طرح کی اور پتہ نہیں کتنی ایسی باتیں ہیں جو سامنے نہیں آئیں، اور وہ سامنے شاید پتہ نہیں آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ اب اس سارے سین میں آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کے پاس جو سب سے بڑی سٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ عوامی مقبولیت ہے۔
اب عوامی مقبولیت جو ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں پیچھے بیٹھی، فورسز ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لوگوں کو، ملکوں کو قرضوں کے جال میں جکڑنے والی قوتیں ہیں، اور پھر یہاں پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کبھی بھی عوام کا مقبول ترین لیڈر ایک تو پسند نہیں ہوتا، دوسرا صرف اس صورت میں پسند ہوتا ہے کہ وہ عوام کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے وہ ان کے ایجنڈے پر کام کر جائے۔ اور ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو کچھ کریں قوم کے خلاف یا ملک کے مفاد میں نہ ہو، یا ان کے ذاتی مفادات ہوں اس میں وابستہ اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو اس میں عوام بلبلا کے، عوام غیظ و غضب کا شکار ہو کے، غم و غصے سے بپھر کر باہر نہ نکلے اور ہمارے توڑ پھوڑ نہ کرے، ہمارے اقتدار کو کمزور نہ کرے، ہمیں سمجھ کے ہماری جو، میں مجرمانہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمیں مجرم نہ سمجھے اور ہم سے انتقام نہ لے کہ ان کی تمام تر تکلیفوں کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ قوتیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ اب ان کو لیڈر وہ چاہیے ہوتا ہے کہ عوام جس پر بھروسہ کرے اور اس کے پیچھے لگ کے وہ اپنے غم غصے کو جو ہے کنٹرول بھی کرے اور زائل بھی کرے اور ڈیفیوز کر دیتے ہیں پھر اس پاور کو، جس کو بم ڈسپوزل سکواڈ جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات قطار کاٹ دیتی ہے نا۔ تو یہ عوامی مقبولیت رکھنے والے لیڈر کے ذریعے عوام کی وہ تار کاٹتے ہیں جس سے وہ بپھر کر باہر نہ آئے۔ اب عمران خان چونکہ وہ تار کاٹنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے، اس کے ذہن میں شروع سے یہ ہے کہ میں نے اپنی عوام کو اور فوج کو لڑانا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ میں اب آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، فوج کے خلاف جو ہم بولتے ہیں یا ہمیں بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ بھی دشمنوں کی سازش ہے۔ فوج کو ایسی جگہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ خوف زدہ بیچارے محتاط ہو کر وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے بڑے بڑے خوفناک اور خطرناک فیصلے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو فوج کو جب ہم برا کہتے ہیں تو اس سے ہم اپنے ملک کی بجائے ہم اپنے دشمنوں کے ایجنڈے کو سرو کرتے ہیں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ فوج کی مجبوریاں سمجھ کے یا فوج کے جو غلط فیصلے ہیں جب ان پہ ہم ریئیکٹ کریں ہمدردی کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ، تو ایک تو ان کو سٹرینتھ ملتی ہے، وہ ان کو کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم یہ فیصلہ ہم سے نہ کروائیں، یہ عوام ہماری پسند نہیں کرے گی، ریئیکشن بہت بڑا آئے گا۔ ایک یہ ان کو سٹرینتھ ملتی ہے، دوسرا ان کو ہم کمزور نہیں کرتے۔ عمران خان کیوں کہتا ہے کہ ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے پاکستان؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں IMF سے میں کٹ آف کرتا ہوں تو کیا ہوگا، وہ انڈیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو پاکستان کے اوپر فوجیں چڑھا دیں گے، ہمارے دہشت گردی شروع کرا دیں گے، تو پھر ہماری فوج کمزور ہوئی تو کیسے بچیں گے؟ یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جو آخر پہ میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان نے چھکا کیسے لگایا، یہ باتیں بڑی تفصیلاً ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ عمران خان سے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اپوزیشن میں رہ کے عوام کے غبارے سے ہوا نکالتا رہے، عوام کو، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ تشدد کی سیاست پسند نہیں کرتا، یہ تشدد کی سیاست کبھی نہیں کرے گا، یہ توڑ پھوڑ نہیں کرنے دے گا، یہ فوج مخالف اور پولیس فوج عوام آمنے سامنے نہیں آنے دے گا۔ اب وہ اس کو کر رہے تھے یوز کہ عمران خان کو نکال دو، ان کو لے آؤ، بدنامی ان کے حصے میں جائے، کیسوں کے بدلے ان کو بولو بھئی آپ کے NRO دے دیں گے، کیس ہٹا دیں گے، آپ کو کس بدنام ہو یہ تو ان کو بدنامی اور نیک نامی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اتنا جھوٹ بولیں گے، یہ اتنا جھوٹ بولیں گے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے کہہ دیں گے کہ یہ تو سچے اعتبار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کو لا کے جھوٹوں کو جھوٹ بلواؤ، عمران کو باہر نکالو اور اس کی جو ایجیٹیشن ہوگی، ادھر گرمیوں میں یہ سارا کام ڈالو تاکہ لوگ نکل نہ سکیں، ادھر ان پر اکنامک پریشر ڈال دو تاکہ ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کا کچھ نہیں ہوگا تو جلوس کیا نکالیں گے، ادھر جو بچے کھچے ہوں گے ان کو عمران خان جو ہے وہ تشدد سے روک لے گا۔ اب عمران خان کو یہ پتہ چل گیا اور اس نے جو آخری کارڈ کھیلا ہے، اس کے قریبی ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے یہ قوتوں کو، مقتدر قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یہ امپورٹڈ حکومت کو اور اوپر بھی کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر الیکشن نہیں کروانے تو پھر میں نکلتا ہوں اس گیم سے پوری سے،
اور یہ آپ جانیں اور عوام جانیں، اور جو کچھ اب عوام کرے گی آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے گی۔ اب آپ ان کے غیظ و غضب کو اتنی مہنگائی ڈال کے، ان کو کرش کر کے، ان کا قیمہ بنا کے جو کر رہے ہیں مالی تشدد اور اقتصادی جو بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اب پھر آپ خود نپٹیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرائیں گے تو میں کوئٹ کر جاؤں گا، پھر آپ جانیں اور عوام جانیں۔ نہ کوئی مقبول لیڈر ہوگا، نہ کسی پر عوام کو بھروسہ ہوگا، اور جب عمران خان اپنی مجبوری بتا کے نکلے گا تو یہ غم و غصہ جو ہے اس کو 100 سے ضرب ہو جائے گی، اور اس سے یہ وہ تھرتھلی پڑ گئی ہے اندر، ٹانگ وہ جو ہے نا کانپیں ٹانگ رہی ہیں اندر، اور اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، مالیاتی ادارے، اور یہ جو ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے، سب کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران کو گیم میں ان کرو، گریٹر ڈائیلاگ کرو۔ اب بجٹ تک تو انہوں نے اسی پر، اب یہ عمران خان کو کنوے بھی کر دیا گیا ہے کہ جتنے برے فیصلے ہیں ہم کو ان سے کروا لینے دیں، جیسے ہی یہ تمام سارے برے فیصلے کر لیں گے جن کی وجہ سے عوام ان کی چھترول کرے گی، اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اور اس کے آپ جانیں اور ووٹ جانیں، آپ جانیں اور پاکستانی عوام جانیں۔ یہ اب آہستہ آہستہ عمران خان کو اس طرف لایا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان واقعی اس نے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں جاؤں گا تو زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا۔ یہ ہمارے علامہ فوراً بغل بیری صاحب بھی کہتے ہیں خطرے ناک، تو خطرے ناک زیادہ اس نے ہو کے دکھا دیا، اور جو آخری کارڈ کھیلا ہے کہ اگر نہیں کرنا تو پھر میں خواہ مخواہ ذلیل کیوں ہوتا پھروں، میں کوئی ٹھیکیدار نہیں، اس نے کہہ دیا تھا کہ میں اکیلا ملک کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں نے کوئی ٹھیکے پہ نہیں لیا ہوا، جس کا ملک سے مفادات وابستہ ہیں، جو ملک سے مراعات لیتے ہیں، جو ملک کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے ہیں، جن کے حب الوطنی کے جو چیمپئن ہیں، پھر وہ آئیں اور سنبھالیں، میں نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ اب عمران خان نے یہ میسج کلیئر کٹ دے دیا ہے کہ بھائی یہ جا وہ جا، میں اگر نہیں کرنا تو پھر میں جا رہا ہوں، میں نے سیاست بھی نہیں کرنی، میں یا بیٹھ جاؤں گا گھر میں چپ کر کے، عوام کو کہوں گا کہ آپ جانیں اور حکمران جانیں، آپ جانیں اور اسٹیبلشمنٹ جانیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے ان کو اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس کے بعد صرف تباہی ہے، اس کے بعد ملک میں خون ریزی ہے، آگ کی ہولی، اور پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا ویڈیو آپ شیئر ضرور کیا کریں، یہ نالج شیئرنگ ہوگی، آپ کی ذمہ داری ہے، لائک کیا کریں، کمنٹس ضرور کریں نیچے، اور لاہور ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔